نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اسلامی واقعات میں سے دوسرا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب جس وقت چاہے زمزم کو کھود رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث موجود تھا۔ جب چاہے زمزم کو کھود رہے تھے تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی، اگر اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے دیے تو ان 10 میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ جب اللہ تعالی نے ان کو 10 بیٹے دیے، ایک رات بیت اللہ کے سامنے سوئے ہوئے تھے، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفو بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب جب بیدار ہوئے، اس نظر کے بارے میں اور اس خواب کے بارے میں اپنے بیٹوں کو بتلایا، سب کو جمع کر کے اس خواب کے بارے میں اور نظر کے بارے میں جب بتلایا تو تمام بیٹوں نے بیک زبان ہو کر فرمایا، اوفو بنذرک وافعل ما شئت، کہ آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ حضرت عبد المطلب نے تمام بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اتفاق سے وہ قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا اور تمام بیٹوں میں سے حضرت عبد المطلب کو جو سب سے زیادہ بیٹا محبوب اور پسند تھا وہ حضرت عبداللہ ہی تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ خوبصورت بھی تھے، ان کی پیشانی سے نور نبوت بھی چمک رہا تھا، تو جب قرعے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے ہاتھ سے پکڑ کر قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی بہنیں سامنے آئیں، انہوں نے آ کر کہا، ابا جان، سب سے زیادہ محبوب بیٹا بھی آپ کو یہی ہے، پھر آپ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اپنی نظر پوری کر رہے ہیں۔ کہنے لگی، ہم آپ کو آپ کی نظر سے روکتے نہیں ہیں، آپ نظر پوری کریں۔ ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اپنی نظر پوری کر رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ آپ 10 اونٹ لے لیں، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ہیں، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا آپس میں قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسی کو قربان کر دو۔ جب ایک طرف 10 اونٹ ہوئے تو دوسری طرف حضرت عبداللہ، دونوں کا آپس میں قرعہ ڈالا گیا تو نام پھر بھی حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھتے گئے حتیٰ کہ ایک طرف 100 اونٹ ہوئے، دوسری طرف حضرت عبداللہ ہوئے۔ جب ان کا آپس میں قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ 100 اونٹ کا نکلا، تو اس وقت ان 100 اونٹوں کو قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب صفا اور مروہ کے درمیان جا کر ان کو نہر کیا۔ اس واقعے کا حوالہ آپ کو سکرین پر سامنے نظر آئے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ پروف کے ساتھ آئے گا، بغیر پروف کے انشاءاللہ کوئی واقعہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔